تو جناب سب سے پہلے تو میں جسٹس فائز عیسیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے لائیو جو آج ٹرانسمیشن دکھائی ہے اپنی پروسیڈنگ کی، تو مجھے تو واقعی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس سے دو چیزیں تو بہرحال ثابت ہو گئی ہیں۔ ایک یہ ثابت ہو گئی ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اس کو سائیکالوجسٹ کو دکھانا بھی بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے سنتے ہوتے تھے کہ سپریم کورٹ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، یا یہ مطلب تقسیم شدہ ہے، جیسے پی ڈی ایم کہتی تھی، جیسے کمپنی کہتی تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے فیصلے ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ آج پوری قوم نے بلکہ پوری دنیا نے لائیو دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کس طرح آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک جو جسٹس اطہر من اللہ ہے وہ اس قانون کے حق میں بات کر رہا ہے، تو اسی ٹائم جو جسٹس منیب صاحب ہیں وہ اس کے اپوزٹ اپنا مطلب مدعا بیان کر رہے ہیں، جو کہ صحیح کر رہے تھے۔ تو یہ 3-4 جج جو تھے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل اور یہ جو شاہد منصور ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ، یہ ایک طرف تھے، اور باقی جو سمجھدار جج تھے وہ ایک طرف تھے، وہ اصول، قانون اور آئین کی بات کر رہے تھے۔ تو ایک چیز تو یہ سامنے دنیا نے ساری دیکھ لی، اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شک مجھے اس طرف اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر پڑا قاضی فائز عیسیٰ کی، کہ جب وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ میرے اختیارات کم کر رہی ہے، وکیل کو مخاطب کر کے، خواجہ طارق رحیم کو، کہ میرے اختیارات کام کر رہی، تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں میری وکالت کر رہے ہو، تم میرے وکیل تو نہیں ہو۔ یہ دیکھیں ذرا اس کی سوچ، بھئی تم تو 1 سال کے لیے چیف جسٹس بنے ہو، قیامت تک پتہ نہیں کتنے چیف جسٹس اور آنے ہیں، تو تم سب کے حقوق کیسے سلب کر سکتے ہو؟ وہ ہو سکتا ہے آپ سے اتفاق نہ کرتے ہوں، آپ نے 1 سال کے لیے بعد چلے جانا گمنام راستوں پر، تو باقیوں کو کہ آپ کیسے بات تو ہو رہی چیف جسٹس کے عہدے کی، نہ کہ آپ کی، تو آپ اپنے آپ کو اندر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ بات تو چیف جسٹس کے عہدے کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس نے بات غلط کی ہے، اور پھر بالکل ایسے ہی بات کی ہے جیسے وہ نواز شریف کہتا تھا کہ کرپشن میں نے کی ہے تو تمہیں کیا بھائی، میں نے ہی وہی اس نے کہا کہ اگر وہ میرے اختیارات پارلیمنٹ اختیار کم کری تو تمہیں کیا۔ یہ ہے ان کی سوچ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ چیک کرنا بڑا ضروری ہے۔ کل کو پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ قانون بنا دیتی ہے پارلیمنٹ کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرے گی اس پہ عمل درآمد سے پہلے وہ فیصلہ پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس آئے گا، وہ اس کو دیکھے گی، اگر وہ اس کی اجازت دے گی تو پارلیمنٹ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے۔ اگر کل کو پارلیمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جو مطلب آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں زیادہ تر لوگ جو وہ چور، لٹیرے اور زانی اور شرابی ہیں، جی کون نہیں جانتا، وہ قانون بنا دیتی ہے کل کو کہ جی نواز شریف جو ہے وہ امیر المومنین ہے، تو کیا دنیا مان لے گی کیونکہ وہ پارلیمنٹ بنایا؟ کیسی نان سینس باتیں آج کی ہیں اس نے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے جو حواری ہیں اطہر من اللہ، اور خاص طور پر شاہد منصور نے چیف جسٹس، انتہائی نامعقول باتیں کی ہیں۔ مطلب صرف سمپل سی بات ہے کہ تم یہ کہو کہ میں جہانگیر ترین اور نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ ان کو میں حق دینا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس کے اختیارات کا تو ادھر چکر ہی نہیں ہے اتنا زیادہ، جتنا کہ آپ کا فوکس یہ ہے کہ وہ ان کو میں کس طرح مطلب ہے دوبارہ اپیلوں کا حق دوں۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ پی ڈی ایم کے خلاف جتنے فیصلے ہوئے کرپشن کے یا ان لوگوں کے خلاف جو ہوئے ہیں ان کو میں دوبارہ رائٹ آف اپیل دے کر تو ان کو میں ٹرن اوور کر دوں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ بھائی چیف جسٹس جو ہے وہ ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہے، جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، جیسے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کا، جیسے آرمی چیف ہے۔ اب ایک عجیب ہی تماشا، ایک طرف دیکھیں تو یہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کو 3 بندوں کے اندر تقسیم کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے دوسری طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک فوج کا سربراہ ہے، وہ پوری فوج کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ ون ان آل ہے، وہ چیف جسٹس بھی وہی ہے، وہ پرائم منسٹر بھی وہی ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی وہی ہے، وہ وزیر خارجہ بھی ہے، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، وہ چیف جسٹس بھی ہے، وہ سب کچھ وہی ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، یہ ہے نیا پاکستان۔